ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، ایسا برس و بات ہوتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ ابھی تک ماہ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے رہے، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جس نے رب کعبہ کو راضی کر لیا، آج جس نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، آج جس نے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا، ماہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے خیر و برکت والا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ، دوسرا اشرہ گناہوں کی بخشش کا اشرہ، اور تیسرا اشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے۔ اور ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا، بار بار اللہ کو راضی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور جس انسان نے ماہ رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیا، جس انسان نے ماہ رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، جس انسان نے ماہ رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، اور اللہ فالح فرماتے ہیں کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج تو جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ شعبان جس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، ایک نصیب اور تقدیر ماہ شعبان میں لکھا جاتا ہے، اور دوسرا ہماری دعاؤں سے نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں آخری موقع ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ جو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ آج پہلا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس انسان کو لگتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں کس منہ کے ساتھ اللہ سے مانگوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کے ڈھیر لگے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، ریت کے زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائے، تو ایک بار اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کر، ایک بار رب کعبہ کے سامنے ہاتھ جوڑ، ایک بار اپنے گناہوں کی شرمندگی سے توبہ کر، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا اور تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ لاکھوں کروڑوں گناہوں کو ایک سچی توبہ پر قبول و منظور فرماتی ہے۔ ایک توبہ پر آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے، جب تنگدستی آتی ہے، جب بے روزگاری آتی ہے، جب قرض کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب رازق میں ہوں، خالق میں ہوں، ہر شے پہ قادر میں ہوں، میری مرضی کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا، تو پھر لوگوں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتا ہے؟ تو کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کے تانے سنتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ پہلا وظیفہ پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جائے گا، دوسرا وظیفہ پڑھتے ہی اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش کبھی پہلے ہی رب کریم سے مانگ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے، آج کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ اور تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی جو لوگ بے گھر ہیں اللہ گھر عطا فرما دے گا، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما دے گا، جن کے گھر میں قرض کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں قرض سے نجات ہو جائے گی۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے رب کریم سے مانگ لو۔ آج جس کی ناممکن حاجات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مل نہیں سکتا، آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہے، آخری موقع ہے، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا۔ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں نے خود ماہ رمضان سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ جمعۃ المبارک آئے اور میں رب کعبہ کو راضی کر سکوں، کب یہ جمعۃ المبارک آئے اور رب سے میں اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں۔ آج وہ جمعہ آ چکا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات آپ پڑھتے ہوں گے۔ وہ تمام اعمال، وہ تمام تسبیحات، وہ تمام وظائف ایک طرف، لیکن ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج وقت ہے
ایک وقت وہ ہوتا ہے جب رب کی ذات خود عطا فرماتی ہے، آج وہ وقت ہے جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے، یہ نہ ہو پھر ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں۔ میرا مقصد تھا آپ کو وہ وظیفہ بتانا جو واقعی پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، جو کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ موت کے علاوہ اب میری کامیابی کا کوئی حل نہیں، تو مرنے سے پہلے ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن کا یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آتے ہیں، لیکن ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ گھر مانگتا ہے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگے گا گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے ضد کر کے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج وقت ہے اللہ سے خزانے لوٹنے کا، آج وقت ہے اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا۔ جس کو یقین نہیں آتا ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھے، جو اللہ کی غیبی مدد کو، اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، رات 9، 10، 11 بج جائیں، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج شام کو رمضان المبارک کا چاند بھی نظر آ جائے، اگر چاند نظر آ جائے تو آج جمعۃ المبارک کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعے کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر کہتا، ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرتا کہ آج تک جو وظیفے پڑھے وہ ایک طرف، لیکن ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعے کا یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کے سے پہلے آخری جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ماہ رمضان سے پہلے تیرے سامنے جتنے گناہ گار بیٹھے ہیں، جتنے سیاہکار بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، آج جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت سے ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، رمضان کی آمد ہے، ماہ رمضان کی آمد کے صدقے آج بے گھروں کو گھر دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جو نوکری کے طلبگار ہیں مولا نوکری میں آسانیاں پیدا فرما، جن کے گھر میں کسی بھی طرح کی نحوستیں ہیں مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں، ماہ رمضان سے پہلے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ آپ توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا یا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ آخری موقع ہے۔ آج کی لاپرواہی پورا سال اس جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں دیکھے گا۔ آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے نہیں اور وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے نہیں کرتے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی تنگ دستی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد، تمام حاجات، تمام خواہشات کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے کہ مولا کریم فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں بیماری کے لیے پڑھ رہا ہوں، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ رب کعبہ کی قسم، ماہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آج جمعہ کے دن جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ تصور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور آپ سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر کسی کو بڑا استغفار آتا ہے تو استغفار پڑھیں، اگر آپ کو بڑا استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نہیں آتا تو پھر آپ خالی استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر توجہ کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے بار بار اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے ضد کرنا کہ مالک مولا میں گناہ گار ہوں، بے شک میں سیاہ کار ہوں، میری زبان بھی گنہ گار ہے، میری ہاتھ بھی گنہ گار ہیں، میری آنکھیں بھی گنہ گار ہیں، لیکن تیرا بندہ ہوں، تیرے پیارے حبیب کا امتی ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جمعۃ المبارک کی فضیلت کا واسطہ، ماہ رمضان کی آمد کا واسطہ میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ رب کعبہ کی قسم، جس انسان نے آج استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کروا لی، جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا دوست ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے ملتا چلا جائے گا۔ اکثر بڑے بڑے وظیفے پڑھنے کے بعد، تسبیحات، اعمال، قرآنی صورتیں پڑھنے کے بعد بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جب تک آپ اللہ کریم کو راضی نہیں کرتے، آپ تسبیحات پڑھ لیں، اعمال کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ کا دن آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو توجہ کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، لیکن توبہ کرنا ہم پر فرض ہے۔ آپ نے 11 بار رمضان المبارک سے پہلے جمعہ کے دن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج یہ وظیفہ چھوڑ کر، لاپرواہی کر کر ماہ رمضان کے مہینے کی رحمتوں برکتوں سے محروم رہ جاؤ۔ اور اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، تو ماہ رمضان کا چاند دولت لے کر آئے گا، خوشیاں لے کر آئے گا، کامیابی لے کر آئے گا، آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے توبہ کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو سمجھ لیجیے قبولیت ہو چکی ہے۔ آج جمعہ کا دن آپ کے لیے رحمتیں، برکتیں لے کر آئے گا۔ آج جمعہ کا دن آپ کے لیے موقع ہے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اس سے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس سے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو عرش الہی پر رب
جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اللہ کو اللہ کی وحدانیت سے یاد کر رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرا وہ فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھے تجھے سورہ اخلاص پڑھ کر یاد کر رہا ہے۔ فرشتے اللہ کریم کے سامنے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو کچھ مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے، وہ ماہ رمضان کے مہینے میں جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا۔ لیکن آپ کو ماہ رمضان سے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو شروع سے انت تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ اس لیے آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، دو بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنے سے 10 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، 10 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، اللہ 10 کی 10 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 10 کی 10 مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا تو موقع ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن 10 بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کو پڑھ کر دیکھ لو، میرا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اللہ کے سامنے شکر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مولا کریم تو جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ نے اس وظیفے میں کوتاہی نہیں کرنی، لاپرواہی نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی۔ سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آج ہر گھر میں رشتوں کی کمی پیسے کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے پیسے کی وجہ سے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے پیسے کی وجہ سے۔ جب تک آپ کے پاس کھلا پیسہ نہیں ہوگا کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، کوئی آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کوئی آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو رزق، دولت اور خزانے لوٹنے کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے پڑھنے کے بعد ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ کے کاروبار بند ہے، بند کاروبار کی نیت سے پڑھو، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی۔ بے اولاد ہو، اولاد کی نیت سے پڑھو، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ بیٹا چاہتے ہو، بیٹا مانگو۔ مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھو۔ یعنی کہ آج اللہ الصمد پڑھتے ہی آپ اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے، اور اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کی بے نیازی ہر شے پہ قادر ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ الصمد جمعۃ المبارک کے دن پڑھتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جسے نماز عصر کے بعد کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ ہو سکے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 21 بار اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور اللہ مانگنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں شرمندہ ہوتا ہوں جب میں کسی بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ یہ ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، سجدے کی حالت میں روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگو۔ انشاءاللہ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ رب کے قریب جا کر مانگو، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔